بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، بعض باخبر حلقوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے بولا جانے والا ایک مخصوص جملہ، ان کا سامنے آنے والا ایک مخصوص بیان دراصل پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے متعلق ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بیان کے ذریعے، اپنے اس جملے کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل پر ایک گھٹیا حملہ کیا ہے۔ اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس میں آپ کی رائے کیا ہے۔ وہ جملہ، وہ ویڈیو آپ کو دکھانے اور سنانے کے بعد آپ سے بھی رائے معلوم کرتے ہیں، اپنی معلومات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب سعودی ولی عہد کے متعلق بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک شرمناک بیان سامنے آیا، جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس شرمناک بیان کی آڑ میں اصل میں گندی گالیاں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی دی گئی ہیں، یہاں تک کہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ انہیں اب میرے تلوے چاٹنا پڑیں گے۔ کانٹیکسٹ کیا ہے ان تمام تر صورتحال کا؟ ایک ایسے وقت میں کہ جب ایران کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، جی ہاں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو عسکری اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی ہے، جبکہ سعودی عرب میں ڈیفینیٹلی جو سعودی شاہی خاندان ہے وہی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ دونوں جب اس معاملے میں امریکی کیمپ میں موجود ہیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان دونوں بڑی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایسے الفاظ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ اور معاملہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک ویڈیو لیک کا بھی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ کیوں کر اور کیسے ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کرتے ہوئے پاکستان ایک ایسی تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہے جس کے نتیجے میں اگر اس طرح کی اسحاق ڈار صاحب کی مزید ویڈیوز سامنے آئیں تو معاملات خاصے مشکل ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے آگے چل کر۔ ہم معاملے کا آغاز کریں گے امریکہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے حوالے سے۔ آپ کے سامنے فوٹیجز رکھیں گے، آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے، کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے اندر رجیم چینج کیا جائے گا، لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت آغاز ہو چکا ہے رجیم چینج کا، اور وہ امریکہ جو کہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ 2 سے 4 دنوں کی بات ہے، ساری کی ساری جو ہے وہ ایران کے اندر معاملات کو اپنے حق میں کرنا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے کا پورا امریکہ جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سڑکوں کے اوپر نکلا ہوا ہے۔ لیکن کیا ٹرمپ انتظامیہ میں کوئی ایسا مشیر شامل نہیں ہے جو انہیں وہاں پر مکمل لاک ڈاؤن قسم کا کوئی مشورہ دے سکے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ چند دنوں میں ایک بار پھر سڑکوں پر آنے جا رہی ہے۔ سہیل خان آفریدی سی ایم KPK کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان رہائی رابطہ مہم کے حوالے سے رجسٹریشن کا بھی آغاز ہو چکا۔ آئندہ چند دن انتہائی اہم ہے، اور اب اپنی طرف سے انتہائی سمارٹلی کھیلتے ہوئے یہ جو چنتخب حکومت ہے یہ بہانہ بنائے گی دنیا کی امن و امان کی صورتحال کو۔ یعنی دنیا میں کسی جگہ اس طرح سے نہیں ہو رہا کہ آپ PSL کرواتے ہیں تماشائیوں کے بغیر، آپ جناب سکول، کالج اور یونیورسٹیز بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد 29 گاڑیوں کا پروٹوکول آپ لے کر جاتے ہیں، پورے کا پورا خاندان لگژری گاڑیوں میں بیٹھ کر میچ دیکھنے پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ عوام کو گھروں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں بظاہر پیٹرول اور توانائی کی بچت کے نام پر۔ کون ہے آپ کا آقا؟ کس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی دنیا سے بھیک مانگنے کا ایک نیا انداز ہے کہ کرونا کے دوران بھی پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوا، اور اب اس قسم کی تجاویز اس شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت اور مریم نواز صاحبہ کی چنتخب حکومت کے دوران سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک لاک ڈاؤن لگا دیا جائے؟ مقصد ان تمام تر چیزوں کا صرف یہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عام عوام کو نشانہ بنایا جائے اور کہا جائے کہ دیکھیے جناب، ہم تو توانائی بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نکل رہی ہے۔ اس طرح کے نادر خیالات امریکہ میں کسی کو کیوں کر نہیں آتے؟ میں آپ کو یہ فوٹیج پہلے دکھاتا ہوں، یہ ذرا دیکھیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیے نو کنگز۔ میں آپ یہ سنیے ذرا۔ جی بالکل، یہ اس وقت امریکہ میں مختلف شہروں کے اندر صورتحال ہے، اور میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں جناب
مختلف علاقے جس میں واشنگٹن بھی شامل ہے، جس میں شکاگو بھی ہے، جس میں سین ڈیاگو بھی ہے، جس میں بوسٹن بھی ہے، جس میں نیو یارک سٹی بھی ہے اور دیگر میناپولس بھی ہے اور فیلاڈیلفیا بھی ہے۔ میں یہ مناظر آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ مختلف شہروں کے مناظر ہیں، فوٹیجز آپ کو اوپر نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس وقت امریکہ کے اندر تازہ ترین صورتحال ہے، یہ تازہ ترین فوٹیجز ہیں وہاں کی کہ امریکہ کے ان تمام بڑے شہروں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، جنگ کے خلاف وہ نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو یہ کہا کرتے تھے کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنا صرف چند دنوں کی بات ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہیں خود امریکہ کے اندر ایک بڑے رجیم چینج کا سامنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے یہ 2 ویڈیوز تو آپ نے دیکھی، ہم آپ کو کچھ اور بھی دکھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پہلے میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاتا ہوں۔ یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب موجود ہیں، پاکستان کے چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور تصویر ہے، ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں، دوسری طرف عاصم منیر صاحب ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے، ہمتن گوش ہیں جناب شہباز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سن رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب بھی اس موقع کے اوپر موجود ہیں۔ اچھا، ان تصاویر کو شیئر کر کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ ٹویٹ، میں آڈیو بھی آپ کو ان کا یہ بیان میں آڈیو بھی سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے ناکام لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے تاکہ میں خود کو بہتر محسوس کر سکوں۔ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کیا ہے، بلکہ پہلے آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو تعریف کر رہے ہیں، سنیے ذرا۔ for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں بھی کہ اس دوران چل کیا رہا ہے۔ وہ خاتون پیچھے اپنے منہ پہ ہاتھ بھی رکھ رہی ہے جب شہباز شریف صاحب یہ تعریف کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی حیران ہو رہے ہیں، دیکھیے ذرا، I would like to salute you دیکھیے ذرا، for your سنیے ذرا۔ exemplary leadership, visionary leadership, ایگزیمپلری ویژنری لیڈرشپ، that you are the man this world needed most. اس دنیا کو سب سے زیادہ آپ جیسے شخص کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں ہارنے والے نالائقوں کے ساتھ گھومتا ہوں، اس سے مجھے بہتر محسوس ہوتا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے جو بہت کامیاب ہوں، کیونکہ پھر مجھے ان کی کامیابی کے قصے سننا پڑتے ہیں۔ مجھے لوزرز پسند ہیں جو صرف میری کامیابی کا سنیں، اور اس کے اوپر لوگ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں۔ سنیے، پہلے آپ سن لیجئے کیا کہہ، سنیے ذرا۔ What is missing in leadership? Well, it's winning. You got to win. You know, I've watched a lot of people, leaders, great leaders. And, you know, the one thing about sports is you break it down into, you know, a 2-hour period, something nice. You don't have to wait a lifetime to find out is somebody a winner or a loser. You got a lot of losers, mostly losers, fortunately. It's a good thing to have a lot of losers. I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. سنیے ذرا I hate کیا guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories. I like people that like to listen to my success. جی، موصوف فرما رہے ہیں کہ مجھے کامیاب لوگوں سے نفرت ہے، کیونکہ پھر مجھے ان کی کامیابی کے قصے سننا پڑتے ہیں۔ میں عام طور پر لوزرز کے ساتھ، نالائقوں کے ساتھ، ہارنے والوں کے ساتھ میں گھوما کرتا ہوں تاکہ وہ میری کامیابی کے قصے سنیں۔ اس کے بعد لوگ اس کو مثال کے طور پر، یہ جو ویڈیو ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تصویریں ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کی تصویریں، ان کی ویڈیوز، یہ بار بار لوگ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہے ہیں۔ مختلف جو پاکستان کے بڑے بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اور یہ بات پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نفسیات ہے کہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بھی تعریف کر رہے ہیں، وہ چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اور ان کی تعریف کرتے کرتے وہ پھر سر عام میڈیا میں یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ انہیں لوزرز کے ساتھ جو ہے وہ گھومنا پڑتا ہے، اور کیونکہ انہیں پھر ان کے قصے جو ہے وہ نہیں سننے پڑتے۔ میں اس لیے گھومتا ہوں لوزر کے ساتھ تاکہ وہ میری کامیابیوں کے قصے سنیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے شہباز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کامیاب قرار دے رہے ہیں، ان کی کامیابی کے گر جناب پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، ان کی وہ بڑی تعریف کر رہے ہیں،
اور ایک قسم کے کچھ لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ جو ان کی تعریف ہے ایک طرح سے تلوے چاٹنے کے جو مترادف ہے، اور اسی دوران ایک بیان بھی سامنے آ جاتا ہے، میں آپ کو وہ سنوا بھی دیتا ہوں۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان ہے، وہ یہ دیکھیے، یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ یہ شہزادہ محمد بن سلمان کے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس سے میری خوشامد کرنی پڑے گی۔ He didn't think that he would be kissing my ass۔ میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، آپ خود سمجھ جائیں۔ واقعی اس نے ایسا نہیں سوچا تھا، اور اب اسے میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا پڑ رہا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ میرے ساتھ تمیز سے پیش آئے، اسے ایسا ہی کرنا ہوگا۔ ٹرمپ کی سعودی ولی عہد کی تضحیق۔ اور پھر آگے چل کر اس حوالے سے یہ تھا کہ اسے میری اتنی سنیے، سعودی ولی عہد کو میرے تلوے چاٹنے پڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور تمسخرانہ بیان۔ تقریب سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ اسے میری اتنی خوشامد کرنی پڑے گی، لیکن اب وہ میرے ساتھ بنا کر رکھنے پر مجبور ہے اور اسے مجھ سے تمیز سے ہی پیش آنا ہوگا۔ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سعودی ولی عہد کو میرے تلوے چاٹنے پڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور تمسخرانہ بیان۔ تقریب سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ اسے میری اتنی خوشامد کرنی پڑے گی، لیکن اب وہ میرے ساتھ بنا کر رکھنے پر مجبور ہے اور اسے مجھ سے تمیز سے ہی پیش آنا ہوگا۔ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سعودی ولی عہد کو میرے تلوے چاٹ کرنی پڑے گی، لیکن جی بالکل، سعودی ولی عہد کے متعلق یہ وہ بیان دے رہے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب نے بھی، دیگر ٹویٹر اکاؤنٹس نے بھی شیئر کیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سعودی عرب ہو یا دیگر خلیجی ریاستیں ہوں، وہاں پر مخصوص مقامات کے اوپر جہاں آئل ریفائنریز ہیں، وہاں پر امریکی اڈے بھی موجود ہیں جہاں سے ایران کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ ایران کی جانب سے جب جواب دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان خلیجی ریاستوں کے اندر جو حالت ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ وہ ایران جس کے متعلق امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ صرف اور صرف 2 سے 4 دنوں کے اندر وہاں پر رجیم چینج کر دیا جائے گا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے بعد معاشی گلا خلیجی ریاستوں کا، امریکہ کا، ایران کی جانب سے گھونٹ کر رکھ دیا گیا ہے، اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ امریکہ ہو، دیگر خلیجی ریاستیں ہوں، وہ اس وقت ایران کے ساتھ صلح کرنے پر، ایران کے ساتھ جنگ بندی کرنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل کی تمام تر خواہش کے باوجود، جو کہ وہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، جس جنگ میں اس نے امریکہ کو لاپسایا، دیگر خلیجی ریاستوں کو لاپسایا، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی ماننا پڑے گی ان خلیجی ریاستوں کو، اور جس طرف امریکہ اس جنگ کو لے کر جانا چاہتا ہے وہ لے کر جائے گا۔ اور اسی حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ تضحیکانہ بیان بھی دیا سعودی ولی عہد کے متعلق، اور مطلب اس کا یہ ہے کیونکہ سعودی ولی عہد کو، سعودی عرب کو اب خطرہ ہے ایران سے کہ ان کی جانب سے جو میزائل برسائے جا رہے ہیں، جو حملے کیے جا رہے ہیں، وہ جناب ان کی وہ جو ساری، وہ جس کے کہتے ہیں نا کہ سارا سجا ہوا جو میلہ ہے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب امریکی صدر نے یہ کہا کہ سعودی ولی عہد کو میری خوشامد کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس سارے کا ایک پورے کو پورا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ قرض کی مے نہ پیتے ہوں، اگر آپ ڈٹ کر کھڑا ہونا جانتے ہوں، اگر آپ سیلف سفیشینٹ ہوں ایران کی طرح، تو دنیا بھر کی 40 برس کی پابندیوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اگر آپ ایک قوم ہو، اگر آپ ایک نیشن ہو، تو اس طرح سے آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان کی ماضی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے جنرل ضیاء الحق صاحب ہوں یا جنرل مشرف ہوں یا جنرل ایوب خان صاحب ہوں، امریکہ کے ساتھ ایک کال آنے پر کس قسم کے رد عمل ظاہر کیا جاتا تھا، کیسے پوری کی پوری پاکستانی قوم کو ان کی جھولی کے اندر بٹھا دیا جاتا تھا۔ اور آج بھی اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی اس قسم کی قیادت جو ہے وہ موجود ہو، جو کہ ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے، تو معاملات خاصے مختلف ہو سکتے ہیں، جس طرح سے ایران نے ثابت کر دکھایا۔ لیکن دوسری جانب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسحاق ڈار، جن کے متعلق پاکستان کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان سہولت کاری کر رہا ہے، مسالت کاری کر رہا ہے، ثالثی کر رہا ہے، اور آج اس وقت جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، اہم ترین 4 اسلامی ممالک، جس میں سعودی عرب بھی ہے، جس کے اندر ترکی بھی ہے، جس میں مصر بھی ہے، پاکستان بھی ہے۔ دفتر خارجہ کے اندر بڑی شخصیات پہنچی ہیں، اور اس موقع پہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سنیے ذرا۔ استقبال کیا ہے، میں دکھاتا سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبدالعاطی دفتر خارجہ پہنچے ہیں۔ نائب وزیر اعظم ہوا جناب یہ ہے کہ پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتکاری کی کوششیں اسحاق ڈار دفتر خارجہ کے چکنے فرش پر پھسل کر گر گئے ہیں۔ یہ آپ وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ گرے ہیں،
اور میں پھر اس کے اوپر مزید یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، دیکھیے گا یہ جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، یہ وہ دیکھیے وہ پھسل کر گر رہے ہیں، یہ دیکھیے اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے دفتر خارجہ میں۔ یقیناً دفتر خارجہ کا یہ فرش خاصا چکنا ہوگا، ویٹ ہوگا، اس کی صفائی اس طرح سے نہیں کی گئی ہوگی۔ ہم بھی کوئی 15 برس تک دفتر خارجہ جاتے رہے، دفتر خارجہ میں سفارتی امور کور کرتے رہے۔ دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ ویڈیو آپ کے سامنے رپیٹ ہوگی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے گا آپ اسحاق ڈار سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ وہ پھسل کر جناب گرتے ہیں۔ یہ اس وقت جناب صورتحال ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان اپنے سفارتی معاملات میں بھی اسی طرح امریکہ اور ایران اور اسی طرح سے سعودی عرب اور اسرائیل کے تمام تر معاملات پر پھسل پڑا، کیونکہ پاکستان میں ایسی حکومت موجود نہیں ہے جس کے پیچھے عوامی حمایت ہو، تو پھسلنے کی صورت میں پاکستان کے لیے معاملات خاصے مشکل ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔